نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکثر، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ تم دعائیں کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ عطا کر کر کے تھکے گا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ لکھا ہے نا کہ اس بندے کو بیماری آئے گی، تقدیر میں لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی بیماری دور کر دے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے، ویثبت اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے، وعندہ ام الکتاب، لوح محفوظ اصل کتاب اللہ کے پاس ہے۔ دعا جو ہے تقدیر کو مٹاتی ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بے شک دعا ان آزمائشوں میں بھی نفع بخش ہوتی ہے جو آ چکی ہوتی ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نہیں آئی ہوتی۔ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء، اے اللہ کے بندو تم دعا ضرور کیا کرو۔ جو آزمائشیں انسان پر آ چکی ہوتی ہیں، دعا کی بدولت اللہ انسان کو صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور دعا کی بدولت آنے والی مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، حادثات اللہ دور کر دیتا ہے۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور مومن جو ہوتا ہے نا، اس کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اور اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ہر دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، مگر اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ الا آتاہ احدی ثلاث، اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ اما ان یعجل لہ دعوتہ، اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک صورت۔ اور دوسری صورت، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا۔ جو اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے میرے اس بندے کو آخرت میں ضرورت پڑے گی، اللہ اس کی وہ دعا قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور تیسری قبولیت کی صورت ہے، دعا جو اس نے مانگی اللہ نے وہ عطا نہیں کیا، آخرت کے لیے ذخیرہ بھی نہیں کیا، اس پر آنے والی مصیبت، بیماری، حادثہ، تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت دور کر دیتا ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کو وہ عطا نہیں کیا جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا کو اللہ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اس کو نیکیاں دکھائے گا، یہ تمہاری نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ وہ حیران ہو کر کہے گا یا اللہ میں نے اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری ان دعاؤں کی نیکیاں ہیں جو تو دنیا میں کرتا رہا اور دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی۔ ہمیں پتا تھا ہمارے اس بندے کو آخرت میں ضرورت پیش آئے گی، اس لیے ہم نے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا تھا، یہ ان کا اجر و ثواب ہے۔ وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نے دعائیں کی، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اس دعا کی بدولت کئی بار ایسے ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے حادثے سے بال بال بچا ہوں، بڑی مشکل سے بچا ہوں، ایکسیڈنٹ ہونے ہی والا تھا، آپ کو کیا پتا آپ کی وہ دعا جو تھی وہ کام آ گئی، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ جب آپ نے یہ بیان کیا تو صحابہ کہنے لگے، ایک شخص کہنے لگا کالا اذن نکسر، ایک صحابی کہنے لگا تب تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکثر، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ تم دعائیں کر کر کے تھک جاؤ گے، اللہ عطا کر کر کے تھکے گا۔